السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک خوفناک پر اسرار واقعہ۔ میرا نام نائلہ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں 6 کلاس میں تھی۔ اس وقت ہمارے اسکول میں 1 کلاس سے لے کے 5 کلاس تک جونیئر سیکشن ہوتا تھا اور 6 کلاس سے لے کر میٹرک کلاس تک کا سینئر سیکشن ہوتا تھا۔ ہمارے سامنے ہی گراؤنڈ کی طرف ہمارا سینئر سیکشن بنا ہوا تھا، لیکن کہا جاتا تھا کہ اس کے پیچھے جو ایک درخت ہے، جو بیری کا درخت ہے، اس کے اوپر کسی نادیدہ مخلوق کا بسیرا ہے، یعنی کہ وہاں جنات وغیرہ یا آسے وہ درخت ان سب چیزوں کا مسکن ہے۔ میں نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن جب سے میں سینئر سیکشن کی طرف شفٹ ہوئی تھی تو میں نے کافی بار نوٹ کیا کہ ہمارے پیچھے کی سائڈ کی جو سیٹ ہے وہ بالکل خالی ہے، اور میری کلاس کی بہت سی لڑکیاں وہاں بیٹھنے سے بھی منع کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کو خوف آتا تھا۔ وہ اس کھڑکی کو بھی بند کر کے رکھتی تھیں جہاں سے وہ بیری کا درخت نظر آتا تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ نہیں، ہمیں یہاں کوئی اس درخت پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بریک ہوتی تھی تو اس سائٹ پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا، سب کو اس جگہ پر جانے سے بہت ہی ڈر لگتا تھا۔ کافی ساری لڑکیاں یہی کہتی تھیں کہ ہمیں کبھی وہاں پہ بلی نظر آتی ہے، بہت ہی بڑے سائز کی بلی، اور وہ بھی کالے رنگ کی۔ کبھی کہتے تھے وہاں پہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی ہے جو بہت بوڑھی ہے اور اشارے سے ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے، اور بہت سی لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ کبھی کبھی ہم اس درخت کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بہت ساری ڈالز پڑی ہوئی نظر آتی ہیں جو بہت ہی خوبصورت، صاف ستھری اور نایاب لگ رہی ہوتی ہے۔ ہمارا دل للچاتا ہے کہ ہم ان کو اٹھا لیں، اتنی خوبصورت ڈالز ہوتی ہے۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ ہماری ایک دوست تھی، اس نے وہ ڈال اٹھا لی اور ہماری بات پر یقین نہیں کیا۔ جیسے ہی اس نے وہ ڈال اٹھائی، اس ڈال نے ہنسنا شروع کر دیا، اور وہ ڈال اسی کے ہاتھوں میں اتنی لمبی ہو گئی، اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ درخت کے ساتھ جا لگی۔ میری دوست تو وہیں پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہم سب اس کی چیخ سن کے اس کی طرف بھاگے۔ جب ہم اس کو اٹھا کے لے کر آئے تو اسے بہت تیز بخار تھا، بڑی مشکل سے تو اس کو ہوش میں لایا گیا۔ جب اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ مجھے درخت کے پاس ایک گڑیا پڑی ہوئی نظر آئی تھی جو بہت خوبصورت تھی، میں نے وہ اٹھا لی۔ بس میں نے اٹھائی تھی کہ وہ بہت بھیانک چڑیل میں تبدیل ہو گئی اور بہت بری طریقے سے ہنسنے لگی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ بہت بوڑھی اور بہت بھیانک چڑیل تھی جس کے پیر بھی الٹے تھے، اور پھر وہ چڑیل درخت کی جتنی لمبی ہوتی چلی گئی۔ ہماری دوست کے گھر والوں نے اس اسکول سے اسے ہٹا لیا کیونکہ اس کا بخار 1 مہینے تک نہیں اترا۔ کافی مولوی ملاؤں سے انہوں نے علاج کروایا، تب جا کے ہماری دوست اب بہتر ہے۔ اسکول کے پرنسپل نے بھی ہمیں اس جگہ پر جانے سے یا آس پاس بھی اس کے بیٹھنے سے ہمیں سختی سے منع کیا ہے۔ اس بیری کے درخت کے بارے میں اتنی ساری باتیں سننے کے بعد مجھے بہت خوف آنے لگا، اور میں نے گھر آ کے اپنی امی کو اس بیری کے درخت کے بارے میں بتایا۔ امی کہنے لگی، بیٹا آپ کو جب سب منع کر رہے ہیں کہ اس طرف نہیں جاؤ تو مت جانا، آپ اس سائڈ پہ کھیلا کرو نا جہاں سب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ امی بھی مجبور تھی، انہوں نے مجھے ہی سمجھایا کیونکہ اب وہ کوئی اسکول چینج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اسکول ہمارے گھر سے بہت قریب پڑتا تھا۔ خیر، میں نے امی کی بات پہ سر ہلا دیا اور پھر ایسا ہی کیا جیسا امی نے کہا تھا اور باقی میری دوستوں نے کہا تھا کہ اس سائڈ پہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے کیونکہ پرنسپل نے بھی منع کیا ہے۔ پھر ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ جسے میں آج تک نہیں بھلا سکتی، اور اس کو سوچ کر بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ بریک آف ہو گئی تھی اور میرا لنچ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ میری باقی دوستیں اور باقی ساری جو بچیاں کھیل رہی تھی گراؤنڈ میں وہ سب اندر جا چکی تھیں، بس میرا ہی تھوڑا سا لنچ رہ گیا تھا۔ تو میں نے اپنی دوستوں سے کہا کہ آپ لوگ جاؤ، میں آتی ہوں اپنا لنچ فنش کر کے۔ باقی ساری لڑکیاں بھی آہستہ آہستہ اس گراؤنڈ سے جا چکی تھیں، میں بھی لنچ فنش کرنے میں لگی تھی کیونکہ آج میں نے اپنا سارا ٹائم کھیلنے میں گزار دیا تھا
اور لنچ کا میرے ذہن میں ہی نہیں رہی تھی کہ مجھے ختم کرنا ہے، بس میں اس کو ہی ختم کر کے جانے والی تھی کیونکہ پلے گراؤنڈ بھی اب خالی ہو چکا تھا۔ اچانک سے میرے برابر میں مس نادیہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ابھی تک تو تم نے فنش نہیں کیا، کتنی دیر لگائی ہے تم نے کھانے میں، چلو جلدی کرو، فنش کرو۔ اچھا نائلہ، میرا ایک کام تو کر دو، وہ وہاں پر نا میرا بیگ رہ گیا ہے، ذرا اٹھا کے لا دو۔ تو میں نے کہا، ٹیچر وہاں پر تو پرنسپل صاحبہ نے سختی سے جانے سے منع کیا ہے، آپ کا بیگ وہاں کیسے رہ گیا؟ بیری کے درخت پر تو جناتوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے، وہاں پہ تو کافی ساری آفات بستی ہیں۔ ٹیچر مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، اس درخت سے میں نہیں جاؤں گی، میں نے اس درخت کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ ٹیچر نے پھر اچانک سے میری طرف غصے سے دیکھا اور کہنے لگی، کیا بات کر رہی ہو نائلہ، اتنی بڑی ہو گئی ہو اور ایسی چیزوں سے ڈرتی ہو اور سب کی باتوں پہ یقین کر لیتی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بیٹا، میں روز وہاں بیٹھتی ہوں اور جو میری دوستیں ہیں وہ بھی وہیں بیٹھ کر لنچ کرتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آج تک میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا، ٹیچر پرسوں تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا اس جگہ پر مت جانا۔ ٹیچر نے کہا، اچھا میں نے کہہ دیا ہوگا، وہ کوئی اور سی جگہ ہوگی، جاؤ، میں کہہ رہی ہوں نا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ لنچ باکس آپ مجھے پکڑاؤ اور میرا بیگ اٹھا کے لے کر آؤ، میں یہیں کھڑی ہوں، جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، شاباش، جلدی اٹھو۔ ٹیچر کے کہنے پہ پھر مجھے مجبوراً ان کی بات کو ماننا پڑا۔ پھر اچانک سے سامنے میری دوست آئی اور اس نے کہا، نائلہ اٹھو، تم ابھی تک اپنا لنچ فنش کر رہی ہو، چلو کلاس میں آؤ۔ تو میں نے اپنی دوست کو دیکھ کے کہا کہ ہاں میں ابھی آ رہی ہوں، لیکن ٹیچر کا بیگ ہے وہ میں لے آؤں۔ پھر میری دوست نے کہا، کون سی ٹیچر کا بیگ ہے؟ تو میں نے کہا، یہ مس نادیہ کا بیگ ہے، میں بس لے آؤں، ان کا بیگ وہاں رہ گیا ہے اس بیری کے درخت کے نیچے، بس میں وہ دے کر مس نادیہ کو آتی ہوں۔ شاید میری دوست نے میری بات پر توجہ ہی نہیں دی اور وہ اندر چلی گئی۔ میں مس نادیہ کے کہنے پہ وہ بیگ لینے کے لیے اس بیری کے درخت کے پاس گئی۔ میں نے دیکھا نیچے مس نادیہ کا بیگ تھا ہی نہیں۔ میں نے وہیں سے آواز لگائی، مس نادیہ یہاں تو آپ کا بیگ ہے ہی نہیں۔ تو مس نادیہ نے کہا، وہ دیکھو اوپر ٹنگا ہوا ہے، وہ اتار لو۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک ٹہنی پر مس نادیہ کا بیگ ٹنگا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ سے اتارنا چاہا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے آس پاس کوئی چل رہا ہو۔ پھر اچانک سے مجھے اپنے پیچھے سے گھنگروؤں کی آواز آنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دوبارہ سے مجھے گھنگروؤں کی مسلسل آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت گھنگرو پہن کر میرے آس پاس ہی چل رہی ہو، بس مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے ہلکا ہلکا سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن ٹیچر کا بیگ بھی اتار کر دینا تھا ورنہ ٹیچر ناراض ہو جاتی۔ یہی سوچ کر پھر میں مس نادیہ کا بیگ دوبارہ سے اتارنے لگ گئی، لیکن میں یہ دیکھ کے حیران تھی کہ اب ٹہنی کے اوپر مس نادیہ کا بیگ ہی نہیں تھا اور مجھے مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے آس پاس کوئی چل رہا ہے، باقاعدہ پائل کی آواز میرے کانوں میں ٹکرا رہی تھی۔ اب تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی مس نادیہ کو بتانا چاہا کہ یہاں پر آپ کا بیگ ابھی تھا، ابھی ایک دم غائب ہو گیا ہے، تو میں نے مس نادیہ کا چہرہ دیکھا، وہ بہت ہی بھیانک ہو چکا تھا۔ میری تو آواز ہی حلق میں اٹک کے رہ گئی۔ ان کے چہرے کے اوپر اتنی جھریاں تھیں کہ وہ بہت ہی بھیانک لگ رہی تھیں اور ان کا لباس بھی چینج ہو چکا تھا۔ اس بھیانک عورت کا لباس بہت ہی عجیب رنگ کا تھا اور پرانا سا گندا سا لباس تھا۔ مجھے تو بہت خوف آنے لگا کیونکہ وہ تو مس نادیہ لگی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کے بال اتنے لمبے کہ اس کے پیروں تک آ رہے تھے۔ جب میری نظر اس آفت کے پیروں کی طرف پڑی تو اس آفت نما چڑیل کے پیر الٹے تھے اور وہ بہت بھیانک طریقے سے ہنس رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اب میری جان خطرے میں ہے، میرا آج آخری دن آ چکا ہے۔ میں نے ایک دم چیخ مارنا چاہی، لیکن میری چیخ پتہ نہیں کیوں کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چیخے جا رہی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری آواز نہیں نکل رہی ہے، میں فل طاقت سے چیخ رہی تھی اور وہ بھیانک آفت بالکل میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن میرے پیر بھاری ہو چکے تھے، میں تو اپنے پیروں کو ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے اب میں اس آفت سے کیسے بچ سکوں گی، میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اچانک سے اسکول کی پرنسپل اور میری دوستیں وہاں پر آ گئی اور ٹیچرز بھی، جس میں مس نادیہ بھی تھی۔ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ مس نادیہ، پرنسپل
اور باقی میری دوستیں سب مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے، لیکن اس نادیدہ آفت نے کچھ ایسا کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں بھاگ ہی نہیں پا رہی تھی، نہ ہی میں چیخ پا رہی تھی۔ پھر اچانک سے کچھ پانی کی چھینٹیں میرے اوپر بھی پڑی اور اس چڑیل کے اوپر بھی۔ جیسے ہی وہ چھینٹیں پڑی وہ چیخنے لگ گئی اور میری آواز بھی بحال ہو گئی اور میرے پیروں میں بھی طاقت آ گئی۔ میں فوراً سے بھاگ کے اس طرف گئی جہاں پر پرنسپل اور میری دوستیں کھڑی ہوئی تھیں اور مس نادیہ بھی تھیں۔ جیسے ہی میں ان کے پاس گئی میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ سب مجھے اسٹاف روم میں کیسے لے کر آئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب نے پوچھا کہ تم اس بیری کے درخت تک کیسے پہنچی اور وہاں کیوں گئی تھی۔ پھر میں نے سب کو بتایا کہ جب میں لنچ کر رہی تھی تو مس نادیہ میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرا بیگ بیری کے درخت کے نیچے پڑا ہے، اس کو اٹھا کے لا دو۔ بس میں وہ لینے گئی تھی اور پھر ایک بھیانک چڑیل میرے اوپر مسلط ہونے لگی تھی۔ پھر مس نادیہ نے بتایا کہ بیٹا میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا تھا، میں تو جب آپ کی کلاس میں آئی تو مجھے آپ کلاس میں نہیں ملی۔ پھر میں نے آپ کی فرینڈ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ٹیچر آپ نے ہی تو اس کو اپنا بیگ لینے کے لیے بھیجا تھا، ابھی تک وہ آپ کا بیگ لے کر نہیں آئی۔ پھر میں نے آپ کی فرینڈ کو بتایا تھا کہ میں نے کوئی بیگ لینے نہیں بھیجا ہے، میرا بیگ تو میرے پاس ہی ہے، مجھے کچھ کھٹکا۔ پھر جب میں تمہیں یہاں نیچے دیکھنے آئی تو تم مجھے یہاں گراؤنڈ میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ پھر جب میں تھوڑا سا آگے بڑھی تو تم اس بیری کے درخت کے پاس مجھے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے تمہیں کافی آوازیں دی تھیں لیکن تم میری آواز ہی نہیں سن پا رہی تھی، بالکل بت بن کے کھڑی تھی۔ تمہاری یہ حالت دیکھ کے میں گھبرا گئی تھی اور میں سمجھ گئی تھی کہ تم کسی جھپیٹے میں آ چکی ہو، اس لیے میں فوراً پرنسپل صاحبہ کے پاس گئی اور ان کے پاس جو مولوی صاحب نے پڑا ہوا پانی دیا تھا وہ لے کر آئی اور تم پہ چھڑکا۔ تب جا کے تم تھوڑا ہوش میں آئی تھی اور ہماری طرف بھاگ کر آئی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب میں اپنے گھر آئی اور میرے گھر والوں کو یہ سارے معاملات کے بارے میں پتہ چلا تو سب بہت پریشان ہو گئے، خاص طور پہ میری امی۔ انہوں نے تو میرا وہ اسکول ہی چھڑوا دیا کیونکہ مجھے بھی پورے 1 مہینے تک بخار چڑھا رہا۔ اس آسیب کا اثر اتنا تیز تھا کہ مجھے روز رات کو خواب میں بھی وہی بھیانک عورت نظر آتی تھی۔ وہ عورت بہت ہی خوفناک تھی۔ مجھے بھی عاملوں سے اور مولویوں سے دم کروایا گیا، تب جا کے میری حالت میں سدھار آیا۔ وہ اسکول اور اس میں وہ بیری کا درخت آج بھی موجود ہے اور اس بیری کے درخت پر بہت ساری آسیب زدہ مخلوقات کا بسیرا ہے، کیونکہ اس درخت کو کٹوانے والا اور کاٹنے والا دونوں ہی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں اس درخت پر کون سی مخلوق بستی ہے، جنات ہے یا چڑیلیں ہیں یا بدروئے ہیں، کوئی نہ کوئی تو نادیدہ مخلوق اس درخت پر بستی ہے۔ جی تو پیارے ویورز، یہ تھا کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا پر اسرار خوفناک سچا واقعہ۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔